नबी को, नबी की बीवी को गाली देता था, लेकिन मर गया तो اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنی قمیض یا چادر آپ دے دیں تو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر اس کو ڈال دوں، شاید جب تک آپ کی چادر یا قمیض میرے باپ کے جسم پر رہے گی شاید اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اللہ کے نبی نے فوراً قمیض اتار کے دے دی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس ظالم کو قمیض دے رہے ہیں جو آپ کو گالی دیتا رہا زندگی بھر اور آپ کی بیوی کو اما عائشہ پر تہمت لگاتا رہا، زنا کی گندی تہمت لگاتا رہا، آپ اس کو چادر دے رہے ہیں، آپ اس کو قمیض دے رہے ہیں۔ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر اگر میری قمیض پہن لینے سے یا چادر پہن لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو رسول اپنی چادر یا قمیض دے سکتا ہے تو وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ گزارش تو کر، ریکویسٹ تو کر۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا بیٹا، کہا اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں آپ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، چلو میں تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نبی جیسے ہی کھڑے ہوئے عمر فاروق نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ اے اللہ کے رسول جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا اور آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا رہا، آج وہ مر گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، میں نہیں پڑھانے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑ دو، اگر میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے یا اس کا عذاب کم کر دیتا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ مر گیا ہے، اب زندگی بھر پریشان کیا اب مر گیا ہے، اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کا ہٹایا اور کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہا جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی اور اپنے حبیب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں اور اس کو معاف نہیں کرے گا، آپ ہٹ جائیے۔ اللہ کے رسول پھر صحابہ کی طرف پلٹتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا، آ بھی گیا تھا، اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جبرائیل امین نے آ کر مجھے روک دیا اور فرمایا 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھو گے، اس کے لیے دعا کرو گے تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ 75 بار دعا کرنے سے اللہ بخش دے گا تو آج 75 بار بھی میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا، لیکن اللہ بخشے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے مجھے منع کر دیا اس کا جنازہ پڑھانے سے، میں ہٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا، وہ تو اللہ نے منع کر دیا، ورنہ اللہ کے رسول تو جا چکے تھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ۔ اخلاق کا عالم یہ تھا۔ آج سائیکل چلانے والے کو اگر بائک مل جائے تو بائک استعمال کرنے کے بعد وہ جلدی سائیکل نہیں چلائے گا، اچھی گاڑی چلانے کے بعد اب سائیکل چلاؤں، اور بائک چلانے والے کو اگر 4 ویلر مل جائے تو 4 ویلر چلانے والا جلدی بائک نہیں چلائے گا۔ 4 ویلر پہ چلنے والا ہوں میں، اب میں بائک چلا کر جاؤں گا یہاں سے وہاں؟ نہیں، اب میں بائک نہیں چلاؤں گا، میں تو 4 ویلر استعمال کرتا ہوں۔ لیکن نبی کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ نبی کو وہ سواری ملی جس پر آج تک نہ جرجیس بیٹھ سکا، نہ یوگی بیٹھ سکا، نہ مودی بیٹھ سکا، نہ جو بائیڈن بیٹھ سکا، امریکہ کا راشٹرپتی، نہ رشیا کا راشٹرپتی پوتن بیٹھ سکا۔ زیادہ سے زیادہ جس جہاز پر بیٹھے، جس فلائٹ پر اڑے، اس کی رفتار 1000 2000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں، اس سے زیادہ کی سپیڈ نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ تو اس سواری پر بیٹھے جس کو براق کہا جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور اس براق پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے 7 آسمان کا سفر کیا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پردے کی اوٹ سے، پردے کی آڑ سے اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات بھی کر کے آئے، اللہ کو دیکھا نہیں،
جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ پردے کی اوٹ سے گفتگو ہوئی اور وہیں پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی اور پھر وہیں سے واپس بھی آئے، ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے، نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، وہیں سے آپ نے جنت اور جہنم کا دورہ بھی کیا، جنت کی سیر کی اور جہنم بھی دکھائی دی، اللہ سے ملاقات بھی کی اور 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے جو کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی، اور پھر اسی رات میں واپس بھی آ گئے۔ ایسی سواری پر بیٹھے ہیں، لیکن اتنی عظیم سواری پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ کی کہ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، گدھے پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے اور گدھے پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر بھی چلے جاتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کھچر تھا، آپ اس کھچر پر بھی بیٹھے، گدھے کی بھی سواری کی، اونٹنی پر بھی بیٹھے، اور ایک اونٹنی تو وہ تھی جس کا نام قصبہ تھا، جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر لایا گیا، اور قصبہ اونٹنی پر کجاوا کسنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں، اور وہ خطبہ پورا ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا، ایک دستور تھا پوری زندگی گزارنے کا۔ وہ کبھی فرصت میں سن لینا، اس 20-25 منٹ کے اس خطبے کو جو میں 2-3 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھوں تشریح کرتے کرتے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا کہ براق پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ نے گدھے کی سواری کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں براق پر بیٹھنے کے بعد اب گدھے پر بیٹھوں گا، نہیں، گدھے پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اونٹنی پر بھی بیٹھتے تھے، کھچر پر بھی بیٹھتے تھے، یہ اور گھوڑے پر بھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حال تھا، اخلاق کا عالم تھا۔ اور لاسٹ چیز، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، آپ غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے، اپنے ساتھ غلام کو بٹھا کر غلام کے پلیٹ میں، غلام کے دسترخوان پر غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے تھے، اور اس میں آپ اپنی ہچک محسوس نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ کھائیں گے۔ کبھی کبھی نوٹنکی باز اور ڈرامے بازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا میں ان کی فوٹو آتی ہے کہ دیکھو فلاں چیف منسٹر نے، مکھ منتری نے فلاں دلت کے گھر میں کھانا کھایا ہے۔ یہ ایسے نوٹنکی باز اور ڈرامے باز آپ کو بہت ملیں گے، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملیں گے، لیکن جب کیمرہ فوٹو لیتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ دلت کو الگ کھلایا جاتا ہے اور اس کو الگ، دونوں کے درمیان 2 میٹر کی دوری رہتی ہے، 2 میٹر کی۔ اگر کسی دلت، کسی چیف منسٹر نے اپنی ماں کا شدھ دودھ پیا ہے تو ایک ہی تھالی میں دلت کے ساتھ کھا کر دکھاؤ تو ہم جانیں یہ کام نہ مودی جی کر پائیں گے، نہ یوگی جی کر پائیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے، ایک تھالی میں نہیں کھا سکتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہیں، اس کو احساس نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے، مقام و مرتبے میں اللہ کا رسول ضرور ہوں، لیکن انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، تمہارے 2 پیر ہیں، میرے بھی 2 پیر ہیں، تمہاری بھی 2 آنکھیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، تمہاری شادی ہوتی ہے، میری بھی شادی ہوئی ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں سر درد بخار آتا ہے تو مجھے بھی بیماری ہوتی ہے، مجھے بھی سر درد اور بخار آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور تم میں، اس لیے تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کھاؤں گا اور میرے ساتھ بیٹھ کر تم کھاؤ۔ یہ تصور تھا میرے بھائیوں، اس کو مٹایا تھا جنگ بدر کے موقع پر، جب سواریاں کم تھیں اور ایک آدمی، ایک اونٹنی پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے، 2 آدمی بیٹھتے تھے اور ایک اس کی لگام پکڑتا تھا، پھر وہ بیٹھتا تھا، پھر دوسرا اس کی لگام پکڑتا تھا۔ ایک اونٹنی 3 صحابی کو دی گئی تھی جنگ بدر میں، 2 بیٹھتے تھے، ایک چلاتا تھا۔ اللہ کے رسول کو الگ سے کوئی اونٹنی نہیں ملی، اللہ کے رسول کو جو اونٹنی ملی اس میں بھی 3 لوگ حصے دار تھے۔ نبی کے حصے میں جو اونٹنی آئی اس میں ایک علی حصے دار تھے، ایک ابو الدرداء حصے دار تھے، اور ایک خود اللہ کے رسول حصے دار تھے۔ اور تعجب کی بات یہ کہ جب اونٹنی پر سفر ہوتا تھا تو کبھی کبھی باری اللہ کے رسول کی آ جاتی تھی، اللہ کے رسول پھر اونٹنی کی لگام پکڑتے تھے اور علی اور ابو الدرداء اونٹنی پر بیٹھتے تھے، اور آپ نے یہ حق چھینا نہیں۔ بہت کہا علی نے، بہت کہا ابو الدرداء نے، ہم آپ کو پیدل نہیں چلنے دیں گے، لیکن اللہ کے رسول جو مساوات کا درس دینے آئے تھے، جو برابری کا درس دینے آئے تھے، انہوں نے کہا نہیں،
تم جب اونٹنی کی لگام پکڑتے ہو تو ہمیں بھی پکڑنے کا موقع دیجئے۔ دراصل یہ اسلام کا وہ پرچار تھا جو 1400 سال کے بعد دکھانا تھا اور قیامت تک یہ بتانا تھا کہ محمد رسول اللہ نے اسپیشلسٹی اپنے اندر نہیں دکھائی ہے، کسی چیز کے اندر یہ نہیں دکھایا۔ آج ایک ایک نیتا کے پیچھے 20 گاڑیاں چل سکتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ وہ واحد لیڈر، وہ واحد نیتا ہے، وہ واحد لیڈر ہیں کہ جنہوں نے اپنے دو صحابی کو کہا تمہارے بیٹھنے کی باری آئی، اے علی اب تم اونٹ پر بیٹھو، اور اے ابو دردہ اب تم اونٹ پر بیٹھو، اب میرا اونٹنی کا لگام پکڑ کے لے کے چلنے کی باری آئی، اب میں لے کے چلوں گا، اور ایسا کر کے دکھایا۔ اور اسی چیز کو دیکھ کر کبھی مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر اسلام کی شعائیں، اگر اسلام کی روشنی اس بھارت پہ ڈال دی جائے تو بھارت بھی جنت کا ایک نمونہ بن جائے اور جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے۔ ضرورت ہے اس اخلاق کو پیش کرنے کی، ضرورت ہے اس کردار کو پیش کرنے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، 1 بج گیا ہے اور میں بنگال میں عام طور پر 10 بجے پروگرام کرتا ہوں، 11:30-12 بجے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بنگال میں مجھے سب سے لاسٹ میں ٹائم دیا، آج آپ لوگوں نے ریکارڈ توڑا ہے میرا، ورنہ میں بہار اور جھارکھنڈ چھوڑ کے بنگال میں پروگرام اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہاں ٹائم صحیح مل جاتا ہے، 9:30-10 بجے مجھے بٹھا دیتے ہیں، 11:30-12 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آج آپ نے 11 بجے مجھے ٹائم دیا۔ بہرحال آئندہ خیال رکھیے گا، ہم بھی انسان ہیں، اب پوری رات جاگنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم باڈی ہے، ہمارا بھی جسم ہے جو سکون چاہتا ہے۔ مسجد کے لیے پھر سے ایک بار تعاون کی اپیل کہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو بناؤ۔ حضرت ایک چیز اور سن لیجئے، بس بات ختم کر دی، بیٹھ جائیے، تھوڑا سا بیٹھ جائیے۔ حضرت تمیم داری مسجد نبوی بننے کے بعد سب سے پہلا چراغ جو جلا تھا مسجد نبوی میں وہ تمیم داری نے جلایا تھا۔ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھانے آئے تو دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، پوچھا کہ اس مسجد میں چراغ کس نے جلایا؟ کسی کے پاس تو تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے، آج چراغ جل رہا ہے۔ جواب دیا تمیم داری چراغ لائے، تو اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا اے تمیم، تم نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا، قد نورت الاسلام، آج تم نے اسلام کو روشن کر دیا۔ صرف مسجد تم نے نہیں چمکائی، پورا اسلام چمکا دیا۔ صرف مسجد تم نے روشن نہیں کی، پورا اسلام روشن کر دیا۔ یعنی مسجد کے اندر اگر کوئی کام کیا جائے تو مسجد کی مدد نہیں، پورے اسلام کی مدد ہو رہی ہے۔ مسجد میں روشنی ہو رہی ہے تو پورا اسلام چمک رہا ہے۔ اگر آپ مسجد کو مضبوط کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں تو آپ اسلام بنا رہے ہیں اور اسلام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر آپ مسجد کا تعاون کرتے جائیں۔ ہم تو اسٹیج سے اتر کے نکل جائیں گے، لیکن آپ لوگ مزید دے دیں، جو دے چکے ہیں وہ بھی دے دیں، یہ سوچ کر دیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور جنت میں اللہ ہمارے لیے گھر بنائے گا۔ اللہ نے قسم کھائی، اللہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، اللہ کو کوئی گناہ یا پاپ دینے والا نہیں ہے، لیکن انسان اور خاص طور پر مسلمان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہیں کھا سکتا۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کھاؤ بیٹا قسم، اولاد قسم، باپ قسم، اماں قسم۔ بہت سے لوگ تو غصے میں کہتے ہیں بیوی کی قسم، مرے گی تو یہ مرے۔ ہاں، ہمارا ایک دوست تھا، میں نے کہا تم بات پہ کہتے ہو میری بیوی کی قسم کیوں؟ بہت پریشان ہوں یار، سچ کبھی کبھی جھوٹی بھی قسم کھا لیتا ہوں تاکہ مرے تو یہ مرے۔ قرآن نے جس کو سکون کہا ہے اور آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے۔ کل بھی میں نے یہ سنایا تھا کہ ایک جمعہ کا خطبہ سن کر مولانا صاحب نے کوئی خطبہ دیا ہوگا نماز میں جمعے میں، اور جمعہ کا خطبہ سن کر ایک آدمی بیچارہ اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ناچنے لگا گود میں۔ بیوی کہتی کیا بات ہے، آج تو بڑا رومانس کر رہے ہو، رومانٹک موڈ میں ہو کیا؟ مولانا صاحب نے محبت پر خطبہ دیا ہے، رومانس پر خطبہ دیا ہے؟ تو آدمی بولتا ہے نہیں، آج مولانا صاحب نے خطبے میں بڑی اچھی بات کہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا مولانا صاحب نے کہا کہ جو اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو میں اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھا رہا ہوں تاکہ جنت میں چلا جاؤں۔
لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی خام خواہ تنگ کرتی ہیں. بیچارہ کام کرنے گیا بار بار فون کرتی ہیں کہاں ہو. آدمی بھی تنگ آ گیا, سارا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا, کہاں ہو. ایک آدمی نے کہا پان کی دکان پہ, کہا اچھا میری بات تو کراؤ پان والے سے. آدمی سوچ رہا بیوی میری بات کر رہا پان والا. یہ شک کا بھوت بھی عورت کو بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ. اور یہ فطرت ہے ایک عورت کی. آپ اس کو برا مان سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ فطرت ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو کہیں عبادت میں مصروف تھے اور ان کی بیوی سمجھی کہ پتہ نہیں میرے پاس آج باری تھی میرے ساتھ سونے کی اور بستر پہ ٹٹول رہی ہیں تو ہیں ہی نہیں. دل میں آیا کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. اٹھی تو ٹکرا گئیں, کیونکہ اللہ کے رسول سجدے میں تھے, اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے, ٹکرا کے گر گئیں. بعد میں دل میں سوچا اوہ میں کیا سوچ رہی تھی, اور اللہ کے رسول تو سجدے میں. یہ ڈاؤٹ, شک ایک فطری چیز ہے, ہو سکتا ہے عورت کے اندر ہو. ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورت کو شک کا, اپنی بیوی کو شک کا موقع نہ دیں. اب ظاہر بات ہے کہ گھر میں ایسے میسج پڑھو گے اور مسکراتے جاؤ گے تو بیوی تو شک کرے گی ہی. آپ چاہے کچھ بھی پڑھ رہے ہو لیکن بیوی سوچے گی اچھا کسی چڑیل کا میسج آیا ہوگا, وہ تو یہی سوچے گی. تو آپ شک کا موقع نہیں دیجیے, جہاں تک ہو سکے بچیے, لیکن پھر بھی وہ شک کرے گی. عادت ہے, جلدی بدلتی نہیں ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا شمبل گرام, شمبل شانت گرام مانی کا تتھستو شمبل گرام میں, انتم رشی شمبل گرام میں آئے گا. سو تو سواجیو جاتا ہے منگلا چاریہ بہلا پاپتا بججتا. اس کے آنے سے پہلے بہت پاپ تاپ ہوں گے, بہت گناہ ہوں گے, لیکن وہ آئے گا تو پاپ تاپ کو منگلا چار نیکیوں میں بدل دے گا, پاپ تاپ مٹا دے گا اور نیکیوں کا, منگلا چار نیکیوں کا کام شروع ہوگا. یعنی برائیوں کو ختم کر دے گا اور نیک کام شروع ہوں گے, یعنی نیکیوں کی طرف وہ لوگوں کو بلائے گا. منگلا چار. عرب کے اندر محمد صاحب کے آنے سے پہلے کتنے پاپ تاپ تھے ایک نقشہ میں بتا چکا ہوں. توحید میں تو اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ لوگ 360 خانہ کعبہ میں مورتیاں رکھے ہوئے تھے. وہ مورتیاں نہیں, بزرگوں کی مورتیاں تھیں. وہ مانتے تھے کہ ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں, لہذا ہر دن کے بدلے میں ایک بزرگ کی مورتی رکھی ہوئی تھی. آج اس بزرگ کے پاس جاتے, کل اس بزرگ کے پاس, پرسوں, سال بھر ان کا یہی روٹین رہتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا, مدینہ سے آنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور مکہ میں داخل ہوئے, ایک دوسرے کو نظر انداز کیا, معاف کیا, اور معاف کرنے کے بعد خانہ کعبہ کو سب سے پہلے بتوں سے پاک کیا. نماز کا حکم بعد میں, روزے کی شکشا بعد میں, یہ ساری چیزیں بعد میں. پہلے بتوں سے اس خانہ کعبہ کو پاک کریں, کیونکہ شرک اور توحید دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھے پر اللہ کے نبی کو سوار کیا, بٹھایا, آپ کاندھے پر بیٹھے, آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, ایک چھڑی سے ایک ایک مورتی کو, بت کو گراتے جاتے. پکڑا, گرایا, زمین پر گری, ٹوٹ گئی. ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل کو تو مٹنا ہی تھا. حق آ گیا اور باطل دب گیا, اور باطل کو تو مٹنا ہی, دبنا ہی تھا. یہ کہتے جاتے اور بت کو گراتے جاتے. میرے بھائیوں,
اس طریقے سے آپ نے نیک کام کرانا شروع کیے۔ اب عرب کی سرزمین پر چوری بند ہو گئی۔ جو شراب پیتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے مٹکے توڑے، شراب کے گھڑے توڑے، شراب کی سرائیاں توڑی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سیلاب آ گیا ہو، پانی کی باڑھ آ گئی ہو۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر لکھا ہے، عیسائی رائٹر لکھتا ہے انسائکلوپیڈیا کا، کرسچن رائٹر، کہ نالیوں سے شراب باہر نکل رہی تھی۔ جیسے پانی جب زیادہ گر جائے، بارش زیادہ ہو جائے تو سڑکوں پر نالیوں سے پانی آنے لگتا ہے اور باہر سڑک پر آ جاتا ہے۔ عرب کے اندر ایسے شراب کے ڈرم اور بوتلیں اور گھڑے مٹکے سرائیاں توڑی گئیں، اتنی نالیوں میں بہائی گئی کہ نالیاں بھر بھر کے سڑک پر شراب آنے لگی۔ جو لوگ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک ایک انسان کو مار ڈالا کرتے تھے، ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، اس بات کو لے کر جو جھگڑا ہوا، دونوں خاندان میں جھگڑا ہوا، تو یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا رہا۔ 27 ایئرس، 27 سال تک جھگڑا چلا۔ کتنی سی بات پر تمہاری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی؟ اس نے کہا بھائی بکری ہے، آ گئی، تھوڑا سا کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اچھا اکڑ اور رہا ہے، ایک تو معافی مانگنا چاہیے، دوسرا اکڑ اور رہا ہے۔ اس نے کہا تو کیا ہوا؟ جانور ہے، چلا گیا تو کیا ہوا؟ اچھا اکڑتا اور ہے، تھپڑ مار دیا۔ اس نے جواب میں اس کو مارا۔ اتنی سی بات پر یہ جھگڑا 27 ایئرس، 27 سال تک چلتا رہا۔ دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جب گنی گئی تو 27 سال میں 40,000 آدمی مارے جا چکے تھے۔ ہسٹری پڑھیے، کتنے لوگ؟ 40,000۔ اور ریزن؟ بکری کو مارا بھی نہیں تھا، صرف کھیت میں آ گئی تھی بس۔ اتنی سی بات پر لے کر جھگڑا 27 سال چلا۔ 27 سال میں پوری نسل بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب دونوں طرف سے لوگ گنے گئے تو کتنے ہوئے مرنے والے؟ 40,000۔ لیکن اس کے باوجود جھگڑا بند نہیں ہوا۔ اسی بیچ میں محمد رسول اللہ کو رسالت ملی، نبی بن کر آپ آئے، تب آپ نے پیغام دیا، اس جھگڑے کو بند کرایا۔ پھر ایسی نیکیوں کے کام ہوئے، جو ایک دوسرے کی جان لیتے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے۔ غالباً غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر یا غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پیارے ساتھیوں، کچھ صحابہ زخمی تھے۔ ایک صحابی پانی پلانے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے، کہتا لو پانی پیو۔ اس نے پانی کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا ہی تک یہ دوسرا چیختا ہے میں بھی زخمی ہوں، تھوڑا سا پانی مجھے چھوڑ دینا۔ اس آدمی نے سوچا یہ تو پانی تھوڑا ہے اور مجھ سے زیادہ وہ پیاسا لگ رہا ہے، اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ یہ دوسرے کے پاس لے کر گیا، ابھی اس کے ہونٹوں پہ پانی لگایا ہی تک یہ تیسرا چیخا تھوڑا سا چھوڑ دینا، اگر بچ جائے میں بھی اپنے حلق کو تر کر لوں گا، میرے ہونٹ بھی خشک ہو چکے ہیں، میرا گلا بھی خشک ہو چکا ہے۔ اس دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیج دیا، نہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آ رہا ہے۔ یہ دوسرا کے پاس سے ہٹ کر تیسرے کو پلانے جاتا ہے، جیسے ہی اس کے پاس پہنچتا ہے اس کو اٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، کیا دیکھتا ہے اس کے ہونٹ بند ہو چکے ہیں، اس کے ہونٹوں میں پانی کا پیالہ لگاتا ہے لیکن ہونٹ کی حرکت بند۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا تو دل کی حرکت بند، اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو ناک سے سانس آنا بند، گویا کہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ تیسرا اللہ کو پیارا ہو چکا، وہ لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا، چلو جس کے سے شروع کیا تھا دوسرے اس کو پلا دوں، کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی اب پانی پینے کے لائق نہیں رہا، آیا چلو پہلے سے جہاں سے شروع کیا اس کو ہی پلا کر اس کو ایک نئی زندگی دے دوں۔ جب پہلے کے پاس لوٹ کر آتا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پہلا آدمی بھی اپنی جان آفری کے سپرد کر چکا ہے، آب حیات سے اپنا پانی اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جو ایک ایک
بکری کے لیے 27 سال لڑتے تھے اور 40,000 لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جنگ بند نہیں ہوتی تھی. وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے لگے, ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانیاں دینے لگے, ایک دوسرے کے لیے مرنے لگے, ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے لگے. بہولا پاپتا ووججتا, منگلاچاریہ بہولا پاپتا ووججتا. وہ برائیوں کو ختم کریں گے اور منگلاچار نیکیوں کے کام شروع کروائیں گے. تو میرے بھائیوں, ایسی نیکیوں کے کام شروع. تچھدوا پنڈریکاچ برہمن ودم پریتی بھونے شمبھلو وشنو یشسو گرہے سومتی پرادربھوابھیم. انتم رشی, آخری نبی شمبھلو, شمبھل گرام میں آئے گا. وشنو یشس گرہے, وشنو یش کے گھر میں جنم لے گا. صاف ہے گرہے, گرہ مانی گھر. کبھی کہا جاتا نا گرہ یدھ, یعنی گھر کے اندر لڑائی. وشنو یشسو گرہے شمبھلو وشنو یشسو گرہے, شمبھل گرام میں آئے گا. وشنو یشسو, وشنو یش کے گھر میں آئے گا. سومتی پرادربھوابھیم, اور سمتی کے پیٹ سے پیدا ہوگا, سمتی کے پیٹ سے جنم لے گا. کچھ رہ ہی نہیں گیا. 18-20 سال سے تقریری دنیا کی لائن میں ہوں. ہو سکتا ہے 22 سالیں ہو گئی ہوں. لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں ایک بار اور آپ آ چکے ہو. کوئی کہہ رہا 20 سال پہلے, کوئی کہہ رہا 22 سال پہلے. میں نے کہا زیادہ مت بتاؤ, اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری عمر کتنی ہو گئی ہوگی. ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کب آئے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے, لیکن اب وہ 18 سال ہیں کہ 20 سال ہیں, یہ ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے کہ کتنا. بہرحال چلیے, آئے تھے, بس مقصد یہ ہے کہ آئے تھے. تو میرے بھائیوں, اتنے دنوں سے رامائن گیتا سب کچھ پڑھتے ہیں, تقریریں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, اور سرکار بھی کون سی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت کو بھارت چھوڑ کے جانا پڑا. اگر یہ ہمارے ویدوں کے منتروں میں ایک بھی کہیں غلطی نکال دیتے تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. اپنی بیل بھی ہم کرا پاتے کہ نہیں کرا پاتے, ضمانت بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی. یہ بڑا عجیب حالات ہیں. ایک بار بس میں بیٹھ کے سفر کر رہا تھا, ایک پولیس والا آیا, کہتا سیٹ چھوڑو, ہٹو ہم بیٹھیں گے. ہم نے کہا بھائی ہم پہلے آئے, آپ بھی بیٹھ لو, ہٹ ہم بیٹھیں گے یہاں. ہم نے کہا بھائی میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں بیٹھ جاؤ, لیکن ہمیں کیوں اٹھا رہے ہو, کہ اٹھ رہا ہے یا نہیں اٹھ رہا, یا تجھے بند کرنے ابھی جیل میں جا کے. میں نے کہا میں نے کوئی چوری کی ہے جو بند کریں گے آپ؟ تو اس نے کہا چوری کرتا کون ہے, ابھی 10 کلو افیم تیرے بیگ میں ڈال دیں گے, ابھی 10 گرام 100 گرام افیم تیرے بیگ میں ڈال دیں گے, اور کہہ دیں گے اس کے پاس سے نکلی ہے, ضمانت نہیں کرا پاؤ گے. ہمارے پاس سب کچھ رہتا ہے. میں نے کہا بھیا آ جاؤ بیٹھ جاؤ. حالات کیا کریں گے آپ؟ اپنے آپ کو بچا لو, یہی بہت بڑی بات ہے اس دور میں, ورنہ حالات بہت خراب تھے. اور بنگال میں آپ لوگ عقل مند تھے اور عقل مندی کا ثبوت دے گئے. یو پی والوں کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں. اب کریں کیا, آپ لوگ کچھ اور کھاتے ہیں, وہ کچھ اور کھاتے ہیں. وہاں بھینس چلتی ہے, اور بھینس تو بدھی خراب ہوتی ہے, اس کی کم ہوتی ہے, کیونکہ کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہی. ہاں صاحب ہماری بھی ایک وہ ہونی چاہیے. ارے ہونی تو چاہیے, اس کا انکار کون کر رہا ہے, لیکن یہ تو دیکھو اس وقت ضرورت کیا ہے. جرجیت صاحب کے پیر میں کینسر ہے, ڈاکٹر کہہ رہا پیر کٹاؤ, جرجیت صاحب کہہ رہے نہیں ہمیں بھی دوا دو, ہمیں بھی حق ہے جینے کا. ارے پہلے پیر کٹا کے جان تو بچا.
اگر پیر نہیں کٹائے گا تو جان نہیں بچے گی تیری. عقل مندی یہ ہے کہ سینہ تان کر کھڑے مت ہو. جان بچانا ہے تو پہلے پیر کٹا لو, نہیں تو پیر بچانے کے چکر میں پیر تو جائے گا ہی جائے گا, جان بھی جائے گی. اس وقت یہ کنڈیشن تھی ہمارے. سنا نا آپ نے وہ ایک بڑا دلچسپ لطیفہ تھا. ایک جنگل میں شیر, بھیڑیا جانتے ہیں نا, اور لومڑی, فاکس, انگلش میں فاکس کہتے ہیں, آپ کیا لومڑی نہیں تو گیدڑ سمجھ لو, سیار. ہم سیار میں اور لومڑی میں ہم کچھ فرق سمجھتے ہیں, لیکن اب ایک ہو تو وہ آپ سمجھے. فاکس, اس کو انگلش میں فاکس کہتے ہیں. اب کیا ہے وہ آپ سمجھیے. ہاں چلیے سیار مان لیا. چلیے تو جنگل میں تینوں جانور شکار کرنے نکلے, شیر, بھیڑیا اور لومڑی, اور تینوں نے شکار کیا. شیر نے ہرن مارا, ہرن, ڈیئر, اور بھیڑیے نے بکری ماری, اور لومڑی نے خرگوش. تینوں جانور مرے پڑے ہیں. شیر آ گیا, شیر نے تینوں جانور دیکھے. اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو سمجھ لو سب کچھ سمجھ گئے, میں نام نہیں لوں گا بس. شیر نے دیکھا تینوں جانور, اس نے بھیڑیے سے کہا, اے بھیڑیے, کون سا جانور کون کھائے گا فیصلہ کرو. دیکھ رہے ہیں آپ, کون سا جانور کون کھائے گا یہ فیصلہ تم کرو. بھیڑیے نے کہا بہت آسان. دیکھیے جذبات میں آ گیا اور سمجھ نہیں پایا. کیا کہا؟ بہت آسان. شیر نے کہا اچھا دکھاؤ تو آسانی. کہا کہ ہرن آپ نے مارا ہے, آپ ہرن کھا لیجئے. بکری میں نے ماری ہے, میں بکری کھا لیتا ہوں. لومڑی نے خرگوش مارا ہے, لومڑی خرگوش کھا لے گی. تینوں کو ایک ایک جانور مل جائے گا. شیر نے کہا بے کمینے ذرا, تجھے اتنا غلط فیصلہ کرنا کس نے سکھایا؟ ابے کہاں سیکھ کے آیا تو؟ مارا ایک پنجا, بھیڑیے کی بھی گردن الگ گئے صاحب وہ بھی, جبکہ فیصلہ اس کا بالکل صحیح تھا. بھیڑیے نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا, فیصلہ صحیح کیا تھا, لیکن وہ شیر کے ظلم کو پہچان نہیں سکا تھا. وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ ہم سے کہہ کون رہا ہے, یہ ظالم ہے. شیر فیصلہ اس نے صحیح کیا, تم یہ کھا لو, تم یہ کھا لو, میں یہ کھا لیتا ہوں, لومڑی یہ کھا لے گی. فیصلہ صحیح تھا, لیکن صحیح فیصلہ کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ رام رام ستیہ, گئے کام سے. لومڑی سے کہا لومڑی کمینہ, فیصلہ کرنا پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کیا ہے, تم فیصلہ کرو صحیح فیصلہ کیا ہے, تم عقل مند ہو, تم صحیح فیصلہ کرو کیا ہے. لومڑی نے بھیڑیے کی کٹی ہوئی گردن دیکھی, کہتی ہے بہت غلط فیصلہ کرا تھا اس نے, اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں. تو شیر نے کہا تو تم صحیح فیصلہ کرو نا. اب شیر کا ارادہ یہ تھا, بھیڑیا بھی اب 4 جانور ہو گئے, اور لومڑی نے جو کہا 3 تم کھا لو یا 2 تم کھا لو 2 ہم, تو اس کو بھی مار ڈالیں گے, اور پھر 5 جانور ہمارے. شیر کی نظر یہ تھی. لومڑی سے کہا تو تم کرو نا فیصلہ. لومڑی نے کہا بہت آسان ہے, یہ تو کمینہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا. تو کہا اچھا صحیح فیصلہ کیا؟ کہا صحیح فیصلہ کیا ہے, آپ جنگل کے راجا ہیں, یہ تینوں جانور آپ کے ہیں. صبح آپ ہرن کھا لیجئے, شام کو جب بھوک لگے تو بکری کھا لیجئے, اور دوپہر میں جب بھوک لگے تو منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کھا لیجئے. اور اب تو بھیڑیا بھی آپ کا ہے, یہ تو آپ کا ہے. اس کمینے کو معلوم ہی نہیں تھا. شیر نے کہا واہ لومڑی واہ, یہ ہے صحیح فیصلہ. ارے تو یہ بتا کہ تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرنا کس نے سکھایا ہے, کہاں سے تو سیکھ کے آئی اتنا اچھا فیصلہ؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے جناب, اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. یعنی حالات
اور وقت کا تقاضا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر صحیح فیصلہ میں کروں گی تو میں بھی بھیڑیے کی طرح ماری جاؤں گی. اس بھیڑیے کی کٹی ہوئی گردن نے مجھے حالات سے سمجھوتا کرنا سکھلا دیا ہے, بھوکا رہنا گوارا کرنے پر مجبور کر دیا ہے, لیکن اپنے آپ کو بچانا یہ ہم نے ضروری سمجھا ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ بھیڑیا عقل مند تھا کہ لومڑی عقل مند تھی؟ حق بات بول کر, سچ بات بول کر بھیڑیے نے عقل مندی کا ثبوت دینا چاہا, لیکن کیا ہوا؟ مارا گیا. اور لومڑی نے فیصلہ غلط ضرور کیا تھا, لیکن وقت کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو تو بچاؤ. اگر کچھ ایسا فیصلہ کیا تو جب ہم ہی نہیں رہیں گے تو فیصلہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں, لومڑی نے عقل مندی کا ثبوت دیا, اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کہا کہ سارے جانور آپ کے, آپ جنگل کے راجا, آپ کھائیے. تو شیر کو یعنی تعریف کر دی. آج یہی تو ہو رہا ہے, جو تعریف کر رہا ہے وہ گنگا میں نہا رہا ہے, وہ واشنگ مشین میں دھل کے نکل رہا ہے. اور جو تعریف کے پل نہیں, آپ دیکھیے عقل دیکھیے آپ کیسی ماری گئی, اور میڈیا والوں کی بھی عقلیں دیکھو کیسی ماری گئی. جو اپنا جسم چھپا کر اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, اس پر ہنگامہ کر رہے ہیں, لفڑا کھڑا کر رہے ہیں. جو ایک سماج کو سبھیہ بنانے میں مدد کر رہی ہے, اس کے لیے ہنگامہ ہو رہا ہے. اور جو اپنے کپڑے اتار رہی ہے اس کو پدم شری ایوارڈ دیا جا رہا ہے. عقل دیکھ رہے ہیں آپ, عقل یہ ہے. آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے نا, کس کو نام نہیں لوں گا, یہ اتنے مہتوپورن لوگ نہیں ہیں کہ میں ان کے لیے اپنی 2-2, 5-5 کروڑ کی تقریر بیکار کریں گے. یہ اتنے مبارک لوگ نہیں ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت بڑی ہستی, ان کا نام لینے سے پہلے وضو بنا لینا چاہیے, تب ان کا نام لینا چاہیے. لیکن پھر سوچتا ہوں ان کا نام لینے سے کہیں وضو نہ ٹوٹ جائے, فائدہ کیا ہے؟ یہ اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں کہ ان کا نام لے کر ہم اپنی کروڑوں کی تقریر بیکار کر دیں. قرآن و حدیث کی تو کوئی قیمت ہوتی ہی نہیں ہے, تو ہم ایسی چیز کو کیوں بیکار کریں؟ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. حجاب کپڑا پہننا, ارے وہ کپڑا جو سیتا جی نے, راوڑ جب ان کو لے کے بھاگا, ایسی پوزیشن میں بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا راوڑ. اور جب لکشمن نے وہ نتھنی اٹھائی اور ہنومان نے کہا کہ چپل اوڑھنی سب کچھ پہچان گئے, تو یہ ناک میں پہننے والی نتھنی کیوں نہیں پہچان پائے؟ تو لکشمن نے کہا تھا کہ سیتا جی میرے بھائی کی, رام کی پتنی ہے, اور میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. جس پردے کو ہندو دھرم نے اتنا زیادہ سویکارا ہو کہ رام چندر کی پتنی سیتا جی کا چہرہ رام کے چھوٹے بھائی لکشمن نے نہ دیکھا ہو. سبھیہ سماج کی استھاپنا کپڑا کرتا ہے. عورت اس وقت سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جب وہ سب سے زیادہ کپڑا پہنے ہوئے ہو. اور سنو, جو عورت جتنا زیادہ کپڑا اپنے جسم پر پہنے گی وہ اتنی ہی زیادہ سبھیہ اور تہذیب والی کہلائے گی. اور جس عورت کے جسم پر جتنے شارٹ کپڑے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ سماج کے لیے کلنک ہوگی اور داغدار بنانے والی ہوگی. اور وہ امیر باپ کی بیٹیاں, یہ بھی سن لو, یہ بھی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو جتنا امیر ہوگا باپ, ایک پہچان نوٹ کر لو, جو باپ جتنا امیر ہوگا, جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا, آپ اس امیر باپ کی بیٹی کو اتنے ہی شارٹ کپڑوں میں دیکھو گے, اتنے ہی کم کپڑوں میں دیکھو گے. بازاروں میں پھرنے والی, اپنی ٹانگیں دکھانے والی, اپنی ران دکھانے والی, اسکرٹ پہننے والی اور بلاؤز پہننے والی لڑکیاں, جس کے جسموں پر جتنا کم کپڑا ہو, آپ سمجھ لینا کہ یہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے, یہ اتنے ہی امیر باپ کی بیٹی ہے. کل تک یہ امیر لوگ ہم غریبوں کی لڑکیوں کو نچاتے تھے, اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ آئے امیروں, تم امیر ہونے کے بعد بھی تم اپنی لڑکیوں کو فل کپڑا نہیں پہنا پا رہے ہو. ہم نے تمہاری لڑکیوں کو ننگا کر دیا ہے. جو چاہتا ہے تمہاری لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, جو چاہتا ہے ان کے گال پر, ان کے ہونٹوں پر, ان کے پیروں پر, ان کی ران پر, ان کی کمر پر,
ان کے جسم پر نظر ڈال لیتا ہے. ایک رکشہ چلانے والا، ایک حقیر درجے کا آدمی بھی تمہاری امیر کی بیٹی کو آنکھوں سے دیکھ رہا اور دیدار کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں کو سینک رہا ہے ان کے دیدار سے. اللہ نے یہ سزا دی ہے ان امیروں کو، ان کی بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے. یہ کڑوے الفاظ ہیں. چودھریوں تمہیں سننا پڑے گا، سرمایہ داروں تمہیں سننا پڑے گا. اگر تم سردار ہو اپنے سماج کے تو تمہیں سننا پڑے گا. یہ کڑوی بات ضرور ہے لیکن حقیقت ہے اور سچی ہے. تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ پاور مجھے شریعت نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، محمد رسول اللہ کے پاور نے سے ہمیں ملا ہے، قرآن و حدیث کی طاقت نے ہمیں دیا ہے اور اس حق کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. یہ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ چادر لے کر آپ کے بیچ جا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ میری بھی کچھ بات رکھ لیجئے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد، اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. یعنی جنت میں اللہ اس کا گھر بنائے گا. تو آپ سے گزارش ہے ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے. دیکھیے یہ سب اچھی باتیں نہیں ہے کہ بیچ میں بولنا، حالانکہ تقریر کے بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن اب آپ کو میں تھوڑا سا پرمیشن دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسپیچ دیتے تھے، بولتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے. یہ ہم اور آپ کے کلیجے اور دل ہیں کہ بات کر رہے ہیں. ادھر نوٹ گنے جا رہے ہیں، کرنسی گنی جا رہی ہے اور اس کی پیسوں کی آواز بولنے والے کے کان تک آ رہے. یہ ہمارے دل و گردے ہیں جو اتنا بڑا کارنامہ ہم انجام دے رہے ہیں. ورنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب نبی بولتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے کہ کہیں قرآن کی بات نہ نکل جائے، کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات سننے سے محروم رہ جائیں. یہ سوچنے والی بات ہے. آئندہ جب جلسہ آپ کریے گا تو ان لیڈیز کو، عورتوں کو بہت دور ان کا انتظام کریے گا، اتنی دور کہ ان کی آواز جلسے گاہ تک نہ آ سکے. جب آپ اپنی عورتوں سے خوش نہیں ہیں، جب وہ گھر میں چپ نہیں رہتی ہیں تو یہاں چپ رہیں گی؟ آپ نہیں جانتے ہیں عورت کیسا ٹرانزسٹر ہے. یہ بند ہو ہی نہیں سکتا. ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں، ایک آم ٹوٹ کے گر گیا. ایک عورت بولی یہ کیسے گر گیا، اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری عورت کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے پک گیا اس لیے گر گیا. تو یہ حال ہے عورتوں کا. اور جلسے کے بغل میں آپ نے ان کو لا کے کھڑا کر دیا. آج تو موقع ملا ہے ان کو اپنی ساڑی دکھانے کا، چپل دکھانے کا، پرس دکھانے کا. آج تو بتا رہی ہوں کہ ہم فلاں دکان سے لائے، تم بھی فلاں دکان پہ چلی جانا. آج تو موقع ملا ہے ان کو. اور اتنا اچھا موقع بیچاری کہاں مولانا جرجیز کی تقریر سننے میں لگائیں گی، اتنا اچھا موقع چھوڑ دیں گی. آج مچھلیاں نہیں بکیں گی تو کب بکیں گی؟ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ہم بول کیا رہے ہیں. بس وہ اسکرین پہ دیکھنے آئی ہیں کہ ہاں کوئی ہے مولانا جو بولتا ہے، بس یہ سننے آئی ہیں. میری ماں بہنوں کو سن لو تھوڑا سا. اب تو سیریل دیکھتی ہوگی اس لیے سمجھ رہی ہوگی تھوڑی بہت میری بات. عورتیں آج کل سیریل بہت دیکھتی ہیں اور سیریل دیکھ دیکھ کے ہی تو حکومت کر رہی ہے. ایک ناٹک بناتی تھی، آج منتری بنی بیٹھی ہے. ساس بھی کبھی بہو تھی، ایسے سے ناٹک. تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو بچائے. جب آپ بچو گے تبھی. مصلحت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. دیکھیے، جبکہ برائیاں چاروں ہیں. کہا اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا. آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا. تو آپ نے کہا اچھا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ 4 برائیاں. کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں، شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں، زنا سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں. آپ نے کہا اور چوتھی برائی؟ کہا چوتھی بہت چھوٹی ہے. کہا کیا؟ کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں.
یہ 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، اب آپ بتائیے آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہنا چاہیے نہیں، چاروں اسلام میں حرام ہے، چاروں چھوڑو، لیکن آپ نے کہا اگر چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا۔ ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا، اگر میں کہہ دوں سختی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا، نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دیکھیے مصلحت، دیکھیے کیا حکمت، دیکھیے جبکہ حرام چاروں ہیں، شراب بھی حرام، زنا بھی حرام، چوری بھی حرام، جھوٹ بھی حرام، لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کے بعد کہا اچھا ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہا کہ پھر جھوٹ چھوڑ۔ ہنستا بڑی تیزی کر کے۔ آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ شراب چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا، چوری چھڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے، چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہوتا۔ آپ نے تو معمولی چیز بتا دی، جھوٹ۔ نہیں آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا، یہ تو چھوڑ ہی دوں گا میں تو بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتائی، ٹھیک ہے۔ ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے اپنا۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ملایا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس۔ اب رات ہوئی، شراب کی بوتل اٹھائی اور پینے کے لیے جیسی منہ میں لگایا، ختم ہو، رکو۔ اگر کہیں اللہ کے نبی نے مذاق میں پوچھ لیا کہ بول شراب پی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں، تو شراب کے تو 40 کوڑے ہیں، جب میں خود قبول کر لوں گا تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 2 کوڑے تو کھا نہیں پاؤں گا میں، 40 کیسے؟ اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے، پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے، نہیں اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں۔ ارے چھوڑو یار، شراب چھوڑ دیتا ہوں، کیا ہو۔ عورت کے پاس گیا زنا کرنے کے لیے، حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے زنا کے لیے۔ تیار کا مطلب کپڑے اپنے اتر چکے، لیکن اسی وقت سوچنے لگا ہاں نہیں رکو یار، کہیں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بولو کل زنا کیا تھا یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں شادی شدہ ہوں، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اس سے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، ہٹ کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو سچ بول کے مرنا ہے کیا؟ اب چوری کرنے گیا، حدیث کے الفاظ ہے کہ بہت کچھ چرا بھی لیا، دیوار پھاند کر کودنے والا تھا، سوچنے لگا کہ اگر نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے آیا، سامان جہاں سے چرایا تھا وہیں رکھ دیا۔ بڑا پریشان گھر آیا، فجر کی نماز پڑھا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ، کیا ہوا؟ اتنی دور کیسے بیٹھے؟ نہیں ٹھیک، پانی ہے؟ نہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی معمولی چیز بتائی ہے، آپ تو بڑے عقل مند نکلے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، چھوڑا تھا جھوٹ اور چھوٹ گئی چاروں برائیاں۔ اب اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا میں جانتا ہوں فَإِنَّ الْكِذْبَ رَأْسُ الذُّنُوبِ، جھوٹ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، میں نے جڑ کاٹ دی ہے تاکہ گناہ نہ ہو۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ غور کرو میرے بھائیوں،
آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے چاروں چھوڑ، اور اگر یہ کہتے تھے چاروں چھوڑ تو بھاگ جاتا، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، اس کو کہتے ہیں مصلحت۔ کبھی کبھی یہ حکمت اپنانا چاہیے علماء کو بھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ حکمت اپنائی۔ ہم کیوں کہتے ہیں بارات بند کرو مت لے جاؤ، بارات کا کوئی تصور نہیں، لیکن ہم تھوڑا سا راستہ یہ بھی نکال دیتے ہیں کہ کم کر دو، 400 نہیں 200، 200 نہیں 100، 100 نہیں 50، 10 12، حالانکہ 10 12 کا بھی ثبوت ہے نہیں، معاف کیجئے گا، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جب کم کرو گے تو ایک دن عقل میں آئے گی، پھر ایک دن یہ ہوگا کہ اچھا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے، مسجد میں نماز پڑھائی امام صاحب نے اور وہیں کھڑے ہو کے نکاح پڑھا دیا، اور شام کو لڑکا جائے اور لڑکی کو لے کے بیوی کو لے کے چلائے، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نکاح کا یہ تصور تھا۔ سوچو، سنن دارمی کی روایت، ایک نوجوان اسلام لا چکا ہے، ابھی اسلام لایا مسلمان ہوا ہے، اور دوسرے ہی دن آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں۔ لیجئے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اجازت دے دیجئے، ایک لڑکی سے میری دوستی ہے، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دو چیزیں سمجھ لیجئے، اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ زنا، سب سے گندے کام کی۔ سوچئے، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ سب سے گندے کام کی، اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ آپ مولانا جرجیز کو دیکھیں گے بیڑی پیتے ہوئے آ رہے ہیں، جرجیز صاحب کو دیکھیں گے مولانا آ رہے ہیں، دبا دی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا دل و گردہ ہو کہ جرجیز صاحب کے سامنے تمباکو کھا رہے ہیں، اور کچھ تو دل والے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تو ان کا ڈر کیا ہے؟ ایسے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، صحابہ گھور رہے ہٹ چپ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہ، ڈانٹو نہیں۔ مولانا جرجیز سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب فلاں لڑکی سے دوستی ہے، گناہ کر لوں؟ میں کیا کہوں گا؟ چپ، تیری ہمت کیسے پڑی اتنے بڑے گندے کام کی مجھ سے کہنے؟ چپ۔ صحابہ کیا ڈانٹ رہے ہیں؟ پھپ چپ ہٹ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں۔ ادنو منی، یہ ہے حدیث کے الفاظ، مجھ سے قریب ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا، جس ماحول سے جس سماج سے نکل کے آیا وہاں زنا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر، آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پرسوں، کوئی حیثیت، اس ماحول سے نکل کے آیا، زنا کی اجازت مانگتا ہے، جبکہ زنا اسلام میں حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، مصلحت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے۔ صحابہ ڈانٹ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں تو اس کو مت ڈانٹو، میں سمجھاتا ہوں۔ بلایا، ادھر آؤ، کیا اجازت دے دیجئے، میں آپ نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ جی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیوں اس کے ساتھ یہ زنا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اس سے ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے گی۔ او یہ بات ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اوفو، انداز دیکھیے سمجھانے کا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا، زنا کرنا ہے ٹھیک ہے دے دوں، لیکن یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کرو گے؟ یہی ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر، ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو
اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو ایک دم غصہ ہے، چپ. انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا. آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کرو گے؟ کہتا کیا؟ آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. انداز دیکھیے، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان. ایسا کون بے شرم اور بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا؟ ارے ان سے لے لیجئے جو لینا ہو، اتنی دور لے لیجئے. ایسا کون ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں نہیں بالکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے. اچھا 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 سوری، ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں 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 نہیں. اچھا ایک کام کرو، اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو. کہتا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان. آپ نے کہا اچھا بیٹی کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی شریف النفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا. آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، لاسٹ میں کہا چچی کے ساتھ. کہنے لگا نہیں. اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو، جب تم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا چچی ہوگی یا خالہ ہوگی. پھر وہ انسان کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ یہ کام کوئی کرے، بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے، بھانجی کے ساتھ یہ کام کرے، چچی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے، خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے. نوجوان جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام تم دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ دوسرے کے ساتھ کیوں پسند کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں. کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں. کہا وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے. اتنا کہنا تھا اس نوجوان کا کے اندر زنا کا جنون نکل جاتا ہے اور کہتا کہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے زناکاری سے بچائے، محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ نے زنا تو چھوڑو، اس دن کی تاریخ سے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس دن کی ڈیٹ سے اس دن کی تاریخ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں دیکھا. اب آپ بتائیے کہ آپ اس کو کہہ دیتے اے زنا کی اجازت مار تو کیا ہوتا؟ ڈانٹ رہے ہیں پھر جاؤں گا زنا، تو وہ زنا نہیں چھوڑ پاتا. حکمت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے اور عقل مندی دیکھیے. شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ عقل مندی چھوڑیے. کبھی کبھی عقل مندی اس بات کے لیے مجبور کر دیتی ہے کہ ایسا کرو. ایک نوجوان، ایک بدوی دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں آ کر بیچوں بیچ میں پیشاب کرنے لگا. اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ارد گرد اور وہ پیشاب کرنے لگا. آپ کی مسجد میں کوئی پیشاب کر دے، مسجد تو چھوڑو مسجد کے باہر بھی کوئی پیشاب کرے تو آپ اس کو لاٹھی ڈنڈے لے کے دوڑنے لگیں گے. صحابہ کرام نے دیکھا ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کر رہا، وہ بھی ایک بیچوں بیچ میں، وہ اٹھے مارنے کے لیے. آپ نے کہا نہیں کہ پیشاب کر رہا. آپ نے کہا کر لینے دو. کہ اللہ کے نبی مسجد ناپاک ہو جائے گی. آپ نے کہا ہو جانے دو، تم ادھر آؤ کر لینے دو. اس نے دیکھا ہے ماننے تو نہیں آ رہا، کرتا جا رہا ہے. اب وہ کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے اگر اسی کنڈیشن میں اس کو دوڑا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پیشاب رکتا تو ہے نہیں. اب وہ جب کرنے ہی لگا اسی حال میں اب اس کو بھگایا جاتا تو کیا ہوتا؟ کر رہا، پھر ادھر ٹپکا، پھر بھاگا ادھر ٹپکا، پھر بھاگا ادھر گرا.
تو ابھی تو ایک حصہ ناپاک ہو رہا ہے، پھر کتنے حصے ناپاک ہوتے ہیں، کتنی جگہ پیشاب گرتا اس کا. تو آپ نے کہا نہیں کر لینے دو. کر لیا. اب وہ کر لیا تو ڈر رہا کہ اب کیا ہوگا، اڑ نہیں رہا. آپ نے کہا پیشاب کر کے ادھر آؤ. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. آپ نے کہا بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. آپ نے اسی کی آنکھوں کے سامنے صحابی کو جو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے اس سے کہا پانی کا ایک ڈول بالٹی لے کر جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں ڈال کر اس کو دھل دو. اب سوچو ہم جس کو مارنے جا رہے ہیں اور ہم سے کہا جائے دھل دو تو کیا ہوگا؟ ہم ہی اس کو مارنا چاہتے ہیں اور ہم سے ہی کہا جائے اس کا پیشاب دھلو تو غصہ آئے گا. لیکن صحابہ کرام کو غصہ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ اس لیے نہیں دھل رہے ہیں کہ وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے دھل رہے ہیں کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کا حکم ہے. یہ سوچ تھی ان کی. اچھا آپ کا اس کا پیشاب دھو رہے ہیں، دل میں چاہے جو بھی ہو لیکن حکم ہے نبی کا، دھو رہے ہیں. اور جب وہ دھل چکے اس کا پیشاب تو اللہ کے رسول اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں سنو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے. میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا باپ عبداللہ تھے، محمد ابن عبداللہ ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں محمد رسول اللہ ہوں اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. یہ اللہ کا یہ نہیں کہہ رہے ہیں تم ایمان لاؤ. آپ نے توحید کی دعوت دے دی، رسالت کی دعوت دے دی، میں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، یہاں نماز ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جاؤ آئے دیہاتی، آئندہ اس مسجد کا احترام کرنا، کہیں باہر کہیں پیشاب کر لینا لیکن اللہ کے گھر میں جہاں ذکر و اذکار ہوتا وہاں پیشاب مت کرنا، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا. اس نے اللہ کے نبی کی شکل آج پہلی بار دیکھی ہے قریب سے. ابھی تک سنتا تھا جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ پلٹتا جا رہا ہے، مسجد سے رخصت ہوتا ہے لیکن بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتا بھی جاتا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے. پھر وہ اپنی قوم کے اندر گیا، سماج میں گیا اور کہنے لگا آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میرے سماج کے لوگوں، آئے میری قوم کے لوگوں، آج میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تم تو کہتے تھے وہ جادوگر ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ سابی ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ بددین ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ ایسا ویسا ہے. اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے تھے اس نبی کے بارے میں. نہ وہ جادوگر ہے، نہ وہ سابی ہے، نہ وہ بددین ہے. ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، وہ ایسا ہے اس کی مسجد میں نے پیشاب کر دیا، اس کے باوجود نہ تو اس نے مجھے گالی دی ہے، ما شتمنی، نہ اس نے مجھے گالی دی ہے، وما قہرنی، نہ وہ میرے اوپر غصہ ہوا ہے، نہ اس نے مجھے ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے، وما غضبنی، اور نہ ہی اس نے غیظ و غضب غصہ مجھے دکھایا ہے. لوگو تم جھوٹے ہو، میں اسی کے پاس جاتا ہوں اور اپنا رشتہ اس سے جوڑتا ہوں. پھر وہ لوٹ کر آتا ہے اور اسی مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہاتھ یدکا ابایک علی الاسلام، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسجد میں پیشاب کرنے والے کو ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بھگایا نہیں، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اس کو پیشاب کرنے کی پرمیشن دی. پرمیشن دینے کے بعد بھی اس سے اس کی گندگی نہیں دھلوائی، بلکہ صحابہ سے کہا اپنا اخلاق دکھلاؤ، اپنا کردار دکھلاؤ. صحابہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی گندگی صاف کر دی. یاد رکھنا اسلام مولانا جرجیز کی 2 گھنٹے 13 گھنٹے کی تقریر سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی کتابیں لکھنے سے نہیں پھیلا، اسلام معجزوں سے بھی نہیں پھیلا. اللہ کی قسم
نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لائے، چمتکار دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں پھیلا۔ اتنا یاد رکھنا، لوگ چمتکار دیکھ کر، معجزے دیکھ کر اسلام نہیں لائے۔ جنگ خندق کھودنے والے 300 صحابہ، حضرت جابر جب ان کو اپنے گھر لے گئے، ایک ہی بکری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو ان کے گھر لے جا کر کھانا کھلایا۔ بس اتنا کہا، اے جابر کی بیوی، ہانڈی میں جھانک کر مت دیکھنا، اپنے ہاتھ سے سالن نکالتے جانا اور روٹی بناتے جانا۔ تھوڑا سا سالن، تھوڑی سی روٹی 300 صحابہ کو ہوئی۔ کافروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے، وہ اسلام نہیں لائے۔ ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے، اے محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ وہ وعدہ بھی کر رہا ہے، میں اسلام لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو جہل مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو، اس مٹھی کو کان میں لگا، وہ خود میرا کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی۔ ابو جہل نے بند مٹھی کان میں لگائی، ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ نہ ابو لہب بدلا، نہ ابو جہل بدلا۔ اسلام چمتکار دیکھنے سے، نبی کے معجزے دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا۔ ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا، سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اسلام نہیں لائے۔ اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم اسلام لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے، لیکن یہ جیتا جاگتا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی چمتکار ہوگا تو ہم اسلام لائیں گے۔ اسلام کا چمتکار تو محمد رسول اللہ نے دکھلایا، لیکن قوم اسلام نہیں لائی، ایمان نہیں لائی۔ اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے، کردار سے ہوئی ہے، کریکٹر سے ہوئی ہے، سوبھاؤ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پیشاب بھی نہیں دھلوایا، اطمینان سے پیشاب کر لینے کی اجازت بھی دے دی، صحابہ سے میرا پیشاب صاف کرایا، پھر جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے، ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، نہ گالی دی، نہ غیظ و غضب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے، پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اس کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا، اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا، اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا، اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، دنیا اسلام سے دور رہے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کے قریب آئے تو ہمیں اپنا بازو نرم کرنا ہوگا، اپنی گردن جھکانی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا، تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں، تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا۔ حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا،
حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا، اے انس یہ کرتا دھل دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا، اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا۔ آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ 10 سال کی زندگی ہے، اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو، جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو، نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا۔ وہی انس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی، آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل ہو، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا۔ آج موت کے منہ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا، ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا، آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں۔ کہا بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے کرو، تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بچہ خوشی میں کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرط محبت میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جس نے جہنم سے نجات عطا فرمائی، یعنی توحید پر مرنے کے، اس کی کلمے پر اس کی موت ہوئی آخری وقت میں۔ تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے بھی جنازے میں آپ ان کی بھی عیادت کرتے تھے، تکبر نہیں تھا۔ ہمارے ہاں امیر آدمی بیمار ہو تو جاتے ہیں، غریب ہو تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کرو، اس کو تسلی دو، اس کو تشفی بخش جواب دو،
اور عیادت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے. مان لو غریب آدمی ہے, آپریشن ہونا ہے, بہت پیسے لگنا ہے, تو اس کی مدد بھی کرو کہ لو یہ, اور دوسروں سے بھی کرواؤ, کیونکہ یہی عیادت ہے اور یہی تیمارداری ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول مریض کی عیادت کرتے تھے, چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے تھے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ, اور جنازے میں بھی شرکت کرنے جاتے تھے. کسی کا بھی جنازہ ہو آپ اس میں شرکت کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے, اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہودی کا جنازہ آیا, آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. پوچھا گیا اس کے جنازے کے گزرنے کے بعد, اے اللہ کے رسول, مرنے والا تو یہودی تھا, آپ اس کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, مرنے والا کون تھا یہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے, کون مرا اس سے مطلب نہیں, میں تو یہ جانتا ہوں کہ مرنے والا انسان تھا. ہم انسانیت کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں, اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کا غم ہے, ہم اس کے غم میں شریک ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ نے. غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں آپ, ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں آپ, لیکن ہاں اگر شمشان گھاٹ جانے کے بعد آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کو آگ لگاؤ, آپ اگنی دے دو, تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی کو جلانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے. آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے, ہمارے مذہب نے زندہ ہو یا مردہ کسی کو بھی جلانے سے منع کیا ہے. سوچو, اسلام کسی دشمن کو بھی, میدان جنگ میں کوئی کافر اگر مر جائے اور آپ کی تلوار سے قتل کر دیا جائے, تو مرنے کے بعد اس کافر کو بھی آگ سے جلانے کا حکم نہیں دیا ہے. کہا کہ کسی لاش کا مسئلہ نہ کرو, مار دیا ٹھیک ہے, لیکن مرنے کے بعد اس کی ناک کاٹو, اس کا ہاتھ کاٹو, اس کا پیر کاٹو, اس کی زبان باہر نکالو, یا اس کا بھاری پتھر سے سر کچلو, اس سے منع کیا ہے. فرمایا لاش کا مسئلہ نہ کرو, لاش کی شکل مت بگاڑو. آج دنیا میں ایسے ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں کہ جو اگر کسی انسان پر گر جائیں تو ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں, جیسے رشیا یوکرین کے اوپر کر رہا ہے, ہڈیاں تک کا سرما بن جاتا ہے. اسلام کی نظر میں ایسے ہتھیار اور ایسے ہتھیار کو استعمال کر کے مارنا, یہ سب جرم ہے, جرم عظیم ہے میرے بھائیوں. لیکن سکون نہیں ہے. آج ایسے ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں, ایسے ہتھیاروں کا ایجاد عمل میں آ چکا ہے کہ میرے بھائیوں کہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں میرے بھائیوں کسی کی ہڈیوں تک کو پیس کر رکھ دو, اس کی شکل تک بگاڑ دو. اسلام نے شکل بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. تو آپ سب کے جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے, بلکہ اپنے دشمن عبداللہ ابن ابی کے جنازے تک میں شرکت کرنے لگے. وہ دشمن جس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی, نبی کی بیوی کو پر زنا کی تہمت لگائی اور کہا کہ عائشہ فلاں فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلقات ان سے قائم ہوئے. حضرت عائشہ کی برات و پاک دامنی میں اللہ نے سورہ نور کے اندر 18 آیتوں کو نازل فرمایا.